میرے محترم بھائیوں، آج کا انسان معاشی بحرانوں، ذہنی اذیتوں اور سماجی تحقیر کے ایسے گرداب میں پھنس چکا ہے کہ اب اسے اپنی ہی زندگی عجیب محسوس ہونے لگی ہے۔ ایک طرف وہ شخص ہے جس کے ایک اشارے پر بادشاہ وزیر بدلتے نظر آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ کرسیاں بدلتی نظر آتی ہیں، جس کے سامنے بڑے بڑے افسر نظریں جھکا کر کھڑے رہتے ہیں، اور جس کے ایک فیصلے سے سینکڑوں لوگوں کی قسمتوں کا رخ بدل جاتا ہے۔ طاقت جب انسان کے قدم چومنے لگے تو پھر دنیا اسے ہی خدا سمجھنے لگتی ہے، کیونکہ یہاں کردار نہیں، یہاں کرنسی بولتی ہے۔ یہاں کردار نہیں بولتا، یہاں پیسہ بولتا ہے۔ اور عجیب المیہ یہ ہے کہ دونوں انسان ہی ہیں، ایک طرف طاقتور ہے، دوسری طرف کمزور ہے، ایک طرف بادشاہ ہے، دوسری طرف گدا ہے، ایک طرف فقیر ہے، دوسری طرف وزیر ہے، ایک طرف امیر ہے، دوسری طرف غریب ہے، دونوں ہی انسان ہی ہیں۔ دونوں کے جسم میں ایک ہی جیسا خون دوڑ رہا ہے، دونوں کو پیدا کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، مگر ایک کو عزت کی مسند پر بٹھا دیا گیا اور دوسرے کو ذلت کی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ پھر وہ دکھی انسان آنکھوں میں آنسو لیے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، یا اللہ، آخر تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ امیر بھی تیرے ہاتھ کا بنایا گیا ہے اور میں بھی تو تیرے ہی ہاتھ کا بنایا گیا ہوں۔ ایک کو اتنی شان و شوکت، اتنی دولت، اتنا وقار دے دیا اور دوسرے کو اتنی محرومی دے دی، اتنی بے بسی دے دی۔ پھر میرا اللہ اپنے بندے کے دل میں ایک احساس اتارتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر دنیا ہی میری محبت کی نشانی ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ میرا محبوب ہوتا۔ اگر مال و دولت ہی میری محبت کی نشانی ہوتی، میرے کرم کی نشانی ہوتی، میرے رحم کی نشانی ہوتی، یا میری مہربانی کی نشانی ہوتی تو فرعون سب سے زیادہ میرے قریب ہوتا۔ اور اگر غربت ہی میری ناراضگی کی دلیل ہوتی، اگر غربت میری ناراضگی کی دلیل ہوتی تو میرے نبی فاقے نہ کاٹتے، میرے محبوب فاقے نہ کاٹتے۔ میرے بھائیو، دنیا کا تخت وقتی ہوتا ہے مگر اللہ کی عدالت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ بعض لوگ دنیا میں ہنس رہے ہوتے ہیں مگر آخرت میں روئیں گے، اور بعض لوگ دنیا میں رو رہے ہوتے ہیں مگر آخرت میں ہمیشہ کے لیے مسکرائیں گے۔ اندر کی کہانی صرف میرا اللہ ہی جانتا ہے۔ زندگی میں اگر پریشانیاں اور مصیبتیں تیرے اور میرے اوپر آ گئی ہیں تو کیا ہوا؟ یہ آزمائشیں تو اللہ کے نبیوں پر بھی آئی ہیں۔ ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو نا، ایک باپ جس نے برسوں دعائیں مانگنے کے بعد اولاد پائی، جس کے بڑھاپے کی لاٹھی اس کا ایک بیٹا اسماعیل تھا۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر جیتا تھا، آج وہی باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے جگر کے ٹکڑے کی گردن پر چھری رکھنے جا رہا تھا۔ وہ اسماعیل جس کی پیشانی کو چوم کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ساری تھکن بھول جایا کرتے تھے، وہ اسماعیل جس کی ہنسی سے گھر میں بہار آتی تھی، آج وہی بیٹا باپ کے سامنے لیٹا ہوا تھا اور باپ کے ہاتھ میں چھری تھی۔ دنیا میں سب سے بھاری منظر باپ کے کندھے پر بیٹے کی لاش ہوتی ہے، باپ کے کندھے پر بیٹے کی میت ہوتی ہے، بیٹے کا جنازہ ہوتا ہے، مگر یہاں تو ایک باپ اپنے زندہ بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی بیٹے کے چہرے کو دیکھتے ہوں گے، کبھی نظریں جھکا بھی لیتے ہوں گے، کیونکہ باپ کا دل آخر پتھر تو نہیں ہو سکتا نا۔ دل چیخ رہا ہوگا، سانسیں کانپ رہی ہوگی، دل لرز رہے ہوں گے، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا حکم ہی ہوگا، اللہ کی شکر گزاری ہی ہوگی۔ اور ادھر اسماعیل علیہ السلام بھی کیسے صبر والے بیٹے تھے، سبحان اللہ۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بولے، ابا جان، کہیں میری محبت اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو جائے، لہٰذا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ کہیں میری محبت اللہ کے حکم کے درمیان حائل نہ ہو جائے، اس لیے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے اور جلدی سے اللہ کا حکم پورا کریں، دیر مت کریں۔ اب ایک طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو، اور دوسری طرف اپنی زندگیوں کو دیکھو۔
اگر ایک دن کام نہ ملے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک دن مزدوری نہ ملے، کام نہ ملے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے نہ آگ دیکھی، نہ اپنے بیٹے کی قربانی دیکھی، نہ وہ آزمائش دیکھی جو اللہ کے نبیوں نے برداشت کی۔ انسان ذرا سی تکلیف میں اللہ کو بھول جاتا ہے، مگر نبی پوری زندگی تکلیفوں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ جو اللہ کے رسول گزرے ہیں ساری زندگی انہوں نے تکلیفوں میں ہی گزاری ہے، آزمائشوں میں ہی گزاری ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرتے رہے۔ یہی فرق ہے عام انسان میں اور اللہ والوں میں۔ میرے بھائیو، آج ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، مگر ذرا سوچو حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماری میں مبتلا رہے، جسم زخموں سے بھر گیا، مگر زبان پر کبھی ناشکری نہ آئی۔ کسی نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا، ایوب بتاؤ نا، وہ بیماری والے دن اچھے تھے یا آج کے صحت والے دن اچھے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اگر سچ پوچھتے ہو تو وہ بیماری والے دن آج کے دنوں سے کہیں زیادہ اچھے تھے۔ پوچھنے والے نے کہا وہ کیسے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میرا بدن زخموں سے چور چور تھا، پورے دن کی تھکاوٹ، پورے دن کی تکلیف، پورے دن کا درد، رات کو جب میں سوتا تھا تو درد کی وجہ سے جب اندر سے آہ نکلتی تھی نا، تو ادھر سے میرے اندر سے آہ نکلتی، ادھر سے میرا رب کہتا، ایوب بتا تیرا کیا حال ہے؟ ایوب سنا تیرا کیا حال ہے، تیری طبیعت کیسی ہے؟ مگر جب سے میں صحت یاب ہوا ہوں، آج تک میرے رب نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ ایوب تیرا کیا حال ہے۔ جسم زخموں سے بھر گیا، مگر زبان پر کبھی بھی ناشکری نہ آئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بابا جان تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے روتے نابینا ہو گئے، مگر اللہ سے بدگمان نہ ہوئے۔ نابینا ہو گئے روتے روتے، مگر بدگمان نہ ہوئے۔ اور ہم ایک دن کی بھوک لگ جائے، ایک رات سکون نہ ملے تو ہم اپنے نصیب کو کوسنے لگتے ہیں، اللہ سے شکوے شکایت پر اتر آتے ہیں۔ میری قوم کے نوجوانوں، ماں باپ کی نافرمانی بھی انسان کو کسی خاطے کا نہیں چھوڑتی۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ بہت عقل مند ہو گیا ہے، بہت خود مختار ہو گیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ماں باپ کی آہوں سے بڑھ کر کوئی تباہی نہیں ہے۔ اس گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر کے اندر بوڑھی ماں چھپ چھپ کر روتی ہو۔ میری قوم کے نوجوانوں، یاد رکھو، ماں باپ وہ درخت ہوتے ہیں جن کے سائے میں اولاد پوری زندگی سکون ڈھونڈتی ہے، مگر افسوس آج کی اولاد اسی درخت کی جڑیں کاٹنے میں لگی ہوئی ہے۔ ایک رات ایک نوجوان روتا ہوا ایک اللہ والے کے پاس آیا۔ اس کی آواز ایسے کانپ رہی تھی جیسے اس کے اندر کی دنیا مکمل طور پر ٹوٹ چکی ہو۔ دروازہ کھلتے ہی نوجوان رو کر بولا، اے اللہ والے، میری ماں مرنے والی ہے، اگر وہ مر گئی تو میرا گھر ویران ہو جائے گا، میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ ماں کے بغیر زندہ رہ سکوں، خدا را میری ماں کو بچا لیجئے، میری ماں کے حق میں دعا کیجئے۔ یہ سن کر اللہ والا خاموشی سے اس نوجوان کے ساتھ چل پڑا۔ جب دونوں اس نوجوان کے گھر پہنچے تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ ایک کمزور بوڑھی ماں بستر پر لیٹی ہوئی تھی، سانسیں ٹوٹ رہی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس بوڑھی اماں کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس بوڑھی اماں کی جس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں، مرنے والی تھی، حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی، جیسے وہ کسی کا شدت کے ساتھ انتظار کر رہی تھی۔ اللہ والے اس اماں کے قریب بیٹھے اور آہستہ سے بولے، اماں، کیا دل میں کوئی حسرت باقی رہ گئی ہے؟ کس کو دیکھ رہی ہو؟ بوڑھی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بوڑھی ماں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بار بار دروازے کی طرف دیکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میرا ایک اور بیٹا بھی تھا 10 سال پہلے مجھ سے لڑ کر جھگڑ کر میرے گھر سے نکل گیا تھا، چلا گیا تھا۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا، آج کے بعد میرا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر میں ماں تھی نا، میں نے اس دن کے بعد ایک بھی سجدہ ایسا نہیں کیا جس میں اپنے بیٹے کا نام نہ لیا ہو۔
اس نکمے کا نام نہ لیا ہو۔ آج میرا آخری وقت ہے، آج میرا آخری وقت ہے، اگر ہو سکے تو مجھے میرے بیٹے کا چہرہ دکھا دو۔ وہ بیٹا جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے 10 سال سے میری آنکھیں ترس رہی ہیں، جس کی آواز سننے کے لیے 10 سال سے میرے کان ترس رہے ہیں، مجھ پہ احسان کرو، میرا آخری وقت ہے، اگر ہو سکے تو میری یہ آخری خواہش تو پوری کر دو، اگر ہو سکے تو مجھے میرے بیٹے کا چہرہ دکھا دو۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اتنے میں اچانک دروازہ زور سے کھلا، ایک بکھرے ہوئے بالوں والا نوجوان کمرے کے اندر داخل ہوا۔ وہ سیدھا ماں کے قدموں میں گر گیا اور چیخ کر بولا، اماں کیا مجھے معاف کر دو گی؟ اماں کیا مجھے معاف کرو گی؟ میں بہت تھک گیا ہوں، جب سے آپ سے جھگڑ کر گھر سے باہر نکلا تھا تب سے لے کر آج تک کبھی سکون کی سانس نصیب ہی نہیں ہوئی۔ اماں کیا مجھے معاف کرو گی؟ کیا مجھے معاف کرو گی؟ بوڑھی ماں نے کانپتے ہاتھ اس نکمے بیٹے کے سر پر رکھے، اس کے بالوں کو چوما، اس کی پیشانی کو چوما اور روتے ہوئے بولی، بیٹا اگر تجھے معاف نہ کرنا ہوتا تو میں 10 سال تک ہر رات تیرے لیے دعا نہ کرتی، ہر رات تیری خیر و عافیت کے لیے دعا نہ مانگتی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اللہ والا زاروں قطار رونے لگا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ والے نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایسا جملہ کہا کہ ہر آنکھ اشک بار ہو گئی۔ اس اللہ والے نے کہا، او لوگو، ایک ماں 10 سال کے بعد لوٹنے والے بیٹے کو سینے سے لگا سکتی ہے، ایک ماں 10 سال کے بعد لوٹنے والے بیٹے کو سینے سے لگا سکتی ہے، نافرمان کو سینے سے لگا سکتی ہے، تو سوچو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب اپنے بندے کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ جب ایک ماں نافرمان بیٹے کو 10 سال بعد سینے سے لگا سکتی ہے تو 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا رب اپنے بندے کو کیسے ٹھکرا سکتا ہے؟ میرا اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے، جو فرشتے شام کو تیرے گناہ لے کر میں رب کے پاس آتے ہیں نا، میں رب صبح انہی کے ہاتھوں میں تیرے لیے رزق بھیجتا ہوں۔ کتنا پیارا رب ہوں تیرا۔ اس لیے میرے بھائیو، ماں باپ کی خدمت کیا کرو، ماں باپ کی نوکری کیا کرو، ماں باپ کو دکھ مت دیا کرو، ماں باپ کو درد مت دیا کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کبھی بھی ماں باپ کے آگے اونچی آواز میں بات مت کرنا۔ فرمایا جس دن یہ خاموش ہو گئے نا، اس دن تم ان کی آواز سننے کو ترسو گے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو آج بھی ماں باپ کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے کان بوڑھی ماں کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی آنکھیں بوڑھے باپ کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ آج بھی جب خوشی کا موقع آتا ہے، جب عید کا دن آتا ہے، جب بیٹے کی یا بیٹی کی شادی کا دن آتا ہے تو ایک دم روح لرز جاتی ہے، دل رونے لگتا ہے۔ جب مرے ہوئے ماں باپ کی یاد آتی ہے تو پھر انسان بے ساختہ بول پڑتا ہے، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خونے نہ دے کینا، جی کر دے تینوں کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا، لیو یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ تو میرے بھائیو، دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ نہیں جو خالی جیب رکھتا ہے، دنیا کا سب سے خطرناک انسان وہ ہے جس کے دل سے ماں باپ کا احترام نکل جائے، کیونکہ جس گھر میں ماں کی آنکھ نم ہو جائے اس گھر کے دروازے سے رحمت واپس لوٹ جاتی ہے، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں ماں باپ روتے ہوں۔ زندگی میں جب دکھ آئیں تو صبر کر لینا، پریشانیاں آئیں تو صبر کر لینا، حالات جب تمہیں چاروں طرف سے توڑنے لگیں تو بھی صبر کر لینا، لوگ جب تمہیں چھوڑنے لگیں صبر کر لینا، اپنے بھی جب بیگانے محسوس ہونے لگیں تو پھر بھی صبر کا دامن مت چھوڑنا، کیونکہ میرے بھائیو، اندھیری رات ہمیشہ نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن صبح ضرور ہوتی ہے۔ بعض آزمائشیں انسان کو تباہ کرنے نہیں، اللہ کے قریب کرنے بھی آتی ہیں، بعض مجبوریاں انسان کو ختم کرنے نہیں آتی، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے بھی آتی ہیں۔
انسان جب دنیا کے سہاروں سے مایوس ہو جاتا ہے تب جا کر اسے اللہ کے سہارے کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ بعض لوگ دولت میں سکون ڈھونڈتے ہیں، بعض لوگ امیروں کی محفلوں میں بیٹھنے میں سکون ڈھونڈتے ہیں، مگر جان لو میرے بھائیوں، اصل سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ دنیا وقتی سہارا دیتی ہے، اللہ ہمیشہ سہارا دیتا ہے۔ لوگ حالات دیکھ کر ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مگر اللہ گناہ دیکھ کر بھی دروازہ بند نہیں کرتا، اللہ گناہ دیکھ کر بھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر زندگی میں کبھی ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں لگے کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، تو یاد رکھنا اللہ کے نزدیک کچھ بھی ختم نہیں ہوا، اللہ کے نزدیک کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ وہ مردہ زمین سے بھی بہاریں نکلتا ہے، وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ بس میرے بھائیوں، اپنے رب سے جڑے رہنا، او دکھی بھائیوں اپنے رب سے جڑے رہنا، او پریشان حال دوستو اپنے رب سے جڑے رہنا، سجدہ مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا، دعا مت چھوڑنا، ناشکری مت کرنا، اور امید بھی مت چھوڑنا، کیونکہ اللہ کی رحمت جب آتی ہے تو ٹوٹے ہوئے نصیب بھی بدل جایا کرتے ہیں۔